نیشنل کال دے دیتے ہیں, احتجاج شروع ہو جاتا ہے, اور جو اس وقت ملک کے اکنامک حالات ہیں, جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں, لوگوں کو ایڈ نہیں مل رہی, لوگ ویسے ہی ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے, سندھ میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی, کیا نظر آتا ہے پھر؟ اس وقت یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ سیاست کو ڈسکس کرتے ہوئے میں بہت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, انتہائی شرمندہ اور شفاق محسوس کر رہا ہوں. یار ہم لوگ جو ان شہروں میں ہیں جہاں پہ کہ غیر معمولی بارشیں نہیں ہوئیں اور زندگی ہماری کمفرٹیبل ہے, 4 کروڑ یہ انسان ہے, یہ پاکستانی ہیں بھائی صاحب, ان کو ابھی تک راشن نہیں مل پایا ہے, ان کی اکثریت ابھی بھی کھلے آسمان تلے, اور متعدی بیماریاں, اور پھر مچھر اور ڈینگی اور یہ اور وہ, اور کتنی حاملہ خواتین. اور فیکٹ ہے کہ میں مستقل وہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے پہ رہتا ہوں, فکر مندی, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا. بھائی صاحب ہمارے ہاں ڈونر فٹیگ بھی ایک آ چکی ہے, عالمی قوتوں نے تو ویسے ہی ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, روس, یوکرین, ونٹر, اور ہمارے ہاں بھی جو فلاحی ادارے وغیرہ تھے میرے بھائی, وہ بھی 15 دن میں خلاص ہو گئے, سچ ہو گیا بہت. اب اس صورتحال میں جب تمہارے پاکستان کے 2 بڑے صوبے سندھ اور بلوچستان, وہاں پہ 4.5 کروڑ آدمی یوں بیٹھا ہو, ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار جلدی الیکشن ہو جائے تو آپ کے مکان بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات کہنے کے بعد چونکہ بہرحال ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک یہ حکومت اتنی دن بہ دن غیر مقبول ہو رہی ہے کہ اس کو ایک تھوڑا سا دھکا بھی لگا دو تو کافی ہے. Having said that, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو ہٹا کے میں عمران صاحب کو کیوں لاؤں؟ فرض کیجئے میں نیوٹرل, میں سڑک پہ آ کے مار کیوں کھاؤں, جبکہ آپ خود اتنے ڈیفائنس میں آپ رہے, اور آپ اسلام آباد کے ایس پی آپریشن کی زیر قیادت بنی ہوئی GIT میں جاتے ہیں. آپ کے چیف آف سٹاف جس کے لیے آپ نے اتنا شور مچایا شہباز گل, وہ ابھی تک جیل میں ہے. میں ایک ایوریج مڈل کلاس کا خوشحال سا بندہ ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یار عمران خان صاحب ہی ہمارے خوابوں کا بھی تعبیر ہیں, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار میں باہر نکلوں گا اور اگر حکومت نے اپنی وہ والی کھانے والے دانت استعمال کرنے شروع کر دیے تو بھائی جس میرا تو کوئی واقف نہیں بنے گا. تو کلک بیٹ اور جلسوں کی مقبولیت کو ایجیٹیشن میں ٹرانسلیٹ کرنا, اور اس میں بھی پھر آپ کنسسٹنٹ نہ رہیں, آپ بلو ہاٹ اور بلو کولڈ کھیلے چلے جا رہے ہیں. ایک دن امریکہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہوتی ہے, دوسرے دن پھر آج جیسے ابھی آپ نے کلپ دکھائی ہے تو بیرونی سازش اور امپورٹڈ گورنمنٹ. بھئی اگر بیرونی سازش ہے تو امریکی سفیر کو آپ کا وزیر اعلیٰ کیوں ریسیو کرتا ہے؟ اگر امریکی سازش ہے تو آپ رابرٹ روفن سے کیوں مل رہے ہیں؟ اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ ہماری دشمنی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بس عزت سے تعلق ہو, ہماری دشمنی تو نہیں ہے. بھائی لیکن میں ایک بات بتاؤں, انہوں نے 2 ٹیلی تھون کیے ہیں نا, اور بقول ان کو 500 کروڑ روپیہ آیا اس میں نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا, یقیناً آیا ہوگا, میں اعتبار کرنے کو تیار ہوں, میں بخدا ان کے اوپر کوئی کوسچن. ابھی تو پلیجز آئی ہیں, لوگ ٹی وی پہ بڑی پلیجز کرتے ہیں, جب رقم اصل دینے کا وقت ہوتا ہے بڑے غائب ہو جاتے. آپ کی ریپوٹیشن یہ تھی کہ آپ شوکت خانم جیسا ایک ہسپتال بناتے ہیں, یا آپ نے ڈی جی خان میں تمہارے سرائے کی ایریا جو اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے, کیا وہ پیسہ آپ کو خرچ ہوتا نظر آیا ہے؟ اگر اس وقت وہ ہو رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ دیکھو جو چیزیں میرے کنٹرول میں تھی, خیبر پختونخوا میں جہاں سیلاب آیا, دیکھو زندگی میں نے بحال کی, اوورسیز پاکستانیز کی مدد سے کی ہے, اسی طرح مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ. وہ بھی نہیں آپ کر رہے, تو محض امید پر لوگ کیوں باہر آئیں گے یار؟ نفرت اپنی جگہ, مثلا یہ گورنمنٹ کے بارے میں تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے یہ ایک ریت کی دیوار ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ کیا لوگ اس امر کو تیار ہیں کہ وہ بیچارے اس وقت بہت سارے لوگوں نے, تمہارے لوور مڈل کلاس کے لوگوں نے, فرض کرو اگر وہ 40-50 ہزار روپے کسی ادارے سے تنخواہ لیتے تھے تو انہوں نے ایڈوانس لے کر بجلی کے بل دیے, وہ بیچارے سڑکوں پہ نکلیں گے یا وہ اپنے بجلی کے بل کا سوچیں گے؟ سسٹینڈ ایجیٹیشن کے لیے بابو جو سارا ہوم ورک ہوتا ہے وہ مجھے خان صاحب کرتے نظر نہیں آ رہے. تو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی ایک بریک ایک حد تک لگا سکتی, اس سے آگے نہیں لگا سکتی. آپ کے خیال میں کیا عمران ستمبر کے اندر اپنا یہ ترب کا پتہ پھینک دیں گے اندر میدان میں؟ چلیں جی, وہ پھینک دیتے ہیں. وہ جس دن وہ پھینکتے ہیں
لیٹ سے وہ کال دیتے ہیں جی 25 ستمبر کو یہاں پہ 10 لاکھ لوگ آ گئے، ٹھیک، توڑ پھوڑ نہیں ہو رہی، گورنمنٹ چل کر رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ 7 مارچ 1977 کے دن جس رات قومی اسمبلی کے الیکشن کے رزلٹ آئے تو دھاندلی، اور ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ایک دن نہیں ہوا کرتے تھے۔ 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کو انہوں نے کہا جی بائیکاٹ۔ اس کے بعد سے صاحب موومنٹ چلتی ہے 7 مارچ سے 9 ستاروں کی، اور اس میں پھر اسلامی ٹچ بھی بہت شدید آ جاتا ہے کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں نظام مصطفیٰ کے لیے۔ اصغر خان ایکسٹریملی پاپولر، پشتونوں میں گریوانس ایک خاص سیکشن میں ویزاوی جو سلوک ولی خان صاحب کے ساتھ تھا، جماعت اسلامی کی ویری منظم فورس، اس زمانے کی یوتھ بلٹ ان کے ساتھ۔ اس کے باوجود کیا ہوا، سٹریچ ہوتی ہے مارچ سے جولائی تک، اور اینڈ میں نظام مصطفیٰ نہیں ملتا۔ جنرل ضیاء الحق جیسے یہ ایجپٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے ان کے پاس میری دانش میں، ہمارے بھائی ہماری تو بات کو وہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے دشمن ہیں۔ بھائی آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، میں ایک تجزیہ کار ہوں، آپ چاہے جو مرضی سوچتے رہے۔ ان کے لیے بہترین موو یہ ہے، دے کین یوں کر کے سرپرائز دی گورنمنٹ، خود نہ آئے، اپنی ساری جماعت کو کہیں جاؤ اسمبلی میں بیٹھو اور اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد دو۔ یو سی ایک دم سے چینج ہو جائے گا سارا، یعنی کہ نو ون از امیجننگ اٹ۔ لوگ بھی کہیں گے ہاں جی یہ کامیاب ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اور جو ابھی جو ان کا ساتھ چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہے وہ بھی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے یار انہوں نے سان کی دیتا ہے، یہ تو وہ دیکھو نا بس آپس میں ہی بانٹ لی ہیں انہوں نے تو ہمیں گورنر تک بھی نہیں دیا ایم کیو ایم کے پی کے۔ تو میرا یہ کہ ایجیٹیشن کی طرف، آپ کہہ رہے ایجیٹیشن ول پرووک دی الٹیمیٹ ڈیفینڈرز آف اسٹیٹس کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایجیٹیشن پہ جائیں گے تو گورنمنٹ تو بھلے ہارے یا ہارے عمران خان جیتیں گے نہیں، اور اگر یہ ان ہاؤس چینج کی گیم کریں تو وہ آپ کے خیال میں زیادہ ایک وائبل چیز ہے۔ That's what I'm اور saying. In the given circumstances. اور اس میں جو یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ نیوٹرلٹی رکھیں یا نیوٹرلٹی نہ رکھیں، وہاں سے بھی ان کو سپورٹ مل سکتی ہے اگر یہ والا راستہ کریں۔ یہ خاص صاحب کا ایک ہی آرگومنٹ ہے، خاص صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ کسی ایک ہٹائے جائے بندے کے ساتھ جو پاپولر سپورٹ ہے یہ آج تک کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ تو میرے ساتھ جو پاپولر سپورٹ ہے، یہ سارے رولز آف دا گیم پرانے چینج ہو گئے ہیں، اب یہ ایک نئی ریالٹی ہے، اور اس کو جتنی جلدی سارے سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اتنی لمبی تحریک کے بعد جو میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، 7 مارچ سے شروع ہو کر 4 جولائی 1977 تک چلتی ہے۔ ایکسپیٹ جو ہیں اس نے چندہ بھیجنا ہے، اس نے آ کے تو ادھر مار تو نہیں کھانی نا، دیر از نو ڈاؤٹ، وہ ان سے پیار کرتے۔ سپٹمبر کو رہا ہونے کے بعد ہاؤس اریسٹ سے ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں، تو اس زمانے میں جو پرانا ایئرپورٹ تھا وہاں سے لے کر شیر پاؤ پل تک لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم تھا۔ اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا نا، تو کیا ہوا کہ یہ بھی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا کہ یہ ٹرائل کورٹ قتل کا جو ہے وہ سیشن کورٹ ہوتا ہے نا، ڈائریکٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی وہ 1974 والا قتل ہم نے پکڑنا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ریاست کے جو دائمی ادارے ہوتے ہیں وہ کسی فرد واحد کو خواہ وہ کتنا ہی پاپولر کیوں نہ ہو ریاست سے بڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو کیا میں غلط ہوں گا اگر میں کہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف عمران خان کے پاس ایک ترب کا پتہ نہیں ہے، باقیوں کے پاس بھی ترب کے پتے بھی ہیں؟